مفتی ضیاء اللہ کے اسلامک بیانات کو سننے کے لیے مولانا ضیاء اللہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين۔ اور جس وقت میرے پیغمبر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو کنارہ کریں ان لوگوں سے یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے بعد الذکر فلا تقعد بعد الذکر، تو یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھے۔ آج کا ایک مسئلہ ہے کہ محرم الحرام کے اندر اہل اسلام مسلمان بعض لوگوں کے تعزیہ اور مجلسوں کا نظارہ کرتے ہیں، تعزیہ کے جلوس کو دیکھتے ہیں، ماتم کی مجلسوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسا کرنا کیا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میں نے آج جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آیت کریمہ، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذو الجلال حکم دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر جس جگہ پر میری آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تمسخر کیا جا رہا ہو، تو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے، اور فرمایا کہ اگر بھول کر بیٹھ بھی جائیں تو یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھیں۔ یا آپ بیٹھ سکتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، دوسری باتیں وہ کر رہے ہیں، دوسرے کاموں کے اندر، دوسری باتوں کے اندر مشغول ہیں، تو پھر ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں تذکیر کی غرض سے، تبلیغ کی غرض سے۔ جس وقت آپ نصیحت کر لیں، تبلیغ کر لیں، لا تقعد بعد الذکر، تو نصیحت کرنے کے بعد مت بیٹھیں۔ تو ایسی مجلس کہ جس میں قرآن کا مذاق اڑایا جائے اور حاملین قرآن کو برا بھلا کہا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، تو ایسے دشمنان قرآن، دشمنان صحابہ کی مجلسوں میں جانا، چاہے وہ براہ راست مشاہدہ کر رہے ہوں یا سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے ایسی مجلسوں کو دیکھنا، اس میں شریک ہونا اور ایسی مجلسوں کو سننا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ایسی مجلسوں کو دیکھنے سے آنکھوں کا گناہ، سننے سے کانوں کا گناہ، اور جانے سے پاؤں اور پورے جسم کا گناہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ تشبہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس نے جس قوم کا مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے، اس کا حشر انہی میں سے ہوگا۔ تو اس لیے ایسی مجلس میں جانا یہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ اور چونکہ یہ لوگ قرآن کے دشمن ہیں، صحابہ کرام کے دشمن ہیں، تو ایسے لوگوں کی مجلسوں کی رونق بڑھانا، یہ جا کر آپ رونق بڑھا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ان کا نظارہ کر رہے ہیں تو ان کی رونق کو بڑھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ اس کا حشر بھی انہی میں سے ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک گناہ ہے کہ کسی دشمن اسلام کی رونق بڑھانا۔ عبادت کو دیکھنا بھی ثواب ہے، عبادت کے کام کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس کام کو دیکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور صحابہ کرام جہاد کی مشقیں کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ آرزو ہوئی، تمنا ہوئی کہ میں بھی صحابہ کرام کی اس عبادت کو دیکھوں کہ وہ جو کافروں سے لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جہاد کی مشقیں کر رہے ہیں، تو میں بھی ان کا نظارہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی غرض سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سے دیکھتی ہیں صحابہ کرام کی مشقوں کو،
تو صحابہ کرام کی یہ مشق جہاد کے لیے کرنا عبادت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی رہیں یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہٹی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہٹ گئے۔ تو یہ عبادت والا کام تھا، اور عبادت والا کام دیکھنا ثواب ہے، اسی طرح گناہ کے کام کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اور جس جگہ پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جس مجلس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو ایسی مجلس سے پیارے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ عرصہ پہلے بھی اس جگہ پر رب کا عذاب نازل ہوا ہوتا تو تیزی سے گزرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شہر سے، ایک بستی سے، اس کے کھنڈرات پر سے گزر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر چادر ڈالی اور جلدی جلدی سواری کو دوڑا کر نکل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پر کہ اس مقام پر اللہ کا عذاب ان لوگوں پر، اس قوم پر نازل ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آرام سے گزرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو جب رحمت للعالمین سید المرسلین جب وہ بھی ایسی جگہ پر جلدی سے گزرتے ہیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا جب ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ایسی مجلسوں کو سنیں گے، دیکھیں گے، اس میں شریک ہوں گے، تو کیا ہم اس میں مجرم نہیں ہوں گے؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ عزت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس میں روزے کا ثواب ہے، باقی اعمال کا ثواب زیادہ ہے۔ تو جس نیکیوں کے موسم میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اگر اس میں گناہ کا کام کیا جائے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ محرم کی چھٹی ہے، 10ویں محرم کی چھٹی کرنا یہ بھی شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ تو یہ شرعن جائز نہیں ہے، شرعن اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ تشبہ بھی ہو رہا ہے اور ان کی تائید اور تقویت بھی ہو رہی ہے، اور مسلمان اہل اسلام کا ہمتی کا سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور خاص کر چھٹی والے دن ایسی مجلسوں کو وہ دیکھتے رہتے ہیں، جلوسوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ اور زیادہ گناہ کے کام کے اندر شمولیت بھی ہے اور تشبہ بھی ہے، اور ان کی رونقوں کو بڑھانا بھی ہے، اور گناہ کے کام کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعمالیوں سے بچائے جو رب تعالی کی ناراضگی کا سبب بنے، رب تعالی کے غضب کا سبب۔